یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں ختم نبوت اور وفات مسیح کے متعلق مسائل جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہے مخالفین کے جواب دینے کے لیے۔ لیکن عمل اور عرفان کو بھی اپنی جماعت میں رائج کرنے کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے۔ بس جتنی توجہ ہم نے باہر کے محاذ پر دینی ہے، اتنی بلکہ اس سے بڑھ کر اندرونی محاذ پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہماری روحانی پاکیزگی، ہماری عملی اصلاح انشاءاللہ تعالی زیادہ، ہماری روحانی پاکیزگی اور ہماری عملی اصلاح انشاءاللہ تعالی زیادہ بڑا انقلاب لانے کا باعث بنے گی بنسبت تبلیغ کے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد یقیناً بڑا اہم ہے کہ اگر وہ یعنی علماء اور مربیان قلوب کی اصلاح کریں اور لوگوں کے دل میں عرفان اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں تو کروڑوں کروڑ لوگ احمدیت میں داخل ہونے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اگر تبلیغ کے ذریعے تم اپنے مذہب کی اشاعت کرو گے تو ایک ایک دو دو کر کے لوگ تمہاری طرف آئیں گے، لیکن اگر تم استغفار اور تسبیح کرو اور اپنی جماعت سے گناہ دور کر دو تو پھر فوج در فوج لوگ آئیں گے اور تمہارے اندر شامل ہو جائیں گے۔ بس وہ ہمارے عالم جو مجھے لکھتے ہیں کہ ہم غیروں کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے، اس چھکے چھڑانے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو اپنی عملی اصلاح سے ہوگا۔ اس لیے عملی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور خلافت کے نائبین بننے کی کوشش کریں، خلیفہ وقت کے مددگاروں میں سے بننے کی کوشش کریں۔ سالوں ہم صرف علمی بحثوں میں نہیں الجھ سکتے، بلکہ اگر ہم نے جماعت کو ترقی کی طرف لے جانا ہے اور انشاءاللہ لے جانا ہے تو ہمیں کچھ اور طریقے اختیار کرنے ہوں گے، اور وہ یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا عملی اصلاح کا۔ بس ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دیانت اور ایمانت کے معیاروں کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آمد کے حلال ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ چند پیسوں کے لیے کونسل کو دھوکہ دے کر اپنی سچائی کے معیار کو داؤ پہ لگا دیں اور بینیفٹ حاصل کر لیں، یا روپے حاصل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے کر دیں۔ ہمیں اپنے کام جو بھی ہمارے سپرد کیے جائیں پوری تندہی اور محنت اور پوری خوش اسلوبی اور پوری دیانتداری سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوگا تو دین کے ساتھ دنیا کے میدان بھی ہم پر کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ غیروں پر عمومی طور پر جماعت کا اچھا اثر ہے، لیکن اگر ہم بعض معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی دیانت اور ایمانت کے معیاروں کو ضائع کرنے والے بنیں تو ہر ایک شخص جو یہ حرکت کرتا ہے جماعت کو بدنام کرنے والا ہی بنے گا۔ بس جہاں مربیان کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہاں ہر فرد جماعت کو اپنے جائزے لے کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا ہتھیار دعا کا ہے، جس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے صحیح استعمال اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان میں ترقی کرو، اور میں نے جو نیک اعمال بجا لانے کے لیے لایا عمل دیا ہے اس پر عمل کرو۔ بس یہ عمل اور دعا اور عمل ساتھ ساتھ چلیں گے
تو حقیقی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔